السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن نماز کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے۔ رمضان المبارک کے شروع میں آن لائن تراویح کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اور کئی اہل علم حضرات کی کافی محقق اور مدلل تحریریں اس پر آ چکی تھیں۔ ابھی حال میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کئی فتنوں کے لیے سد باب تھے، بہت بڑا سہارا تھے امت کا، دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اللہ آپ کو غریق رحمت فرمائے۔ اپنے اکابر میں ایک ایک کر کے دنیا سے رحلت فرماتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آن لائن نماز کے سلسلے میں کافی شد و مت کے ساتھ اور کافی تشدد کے ساتھ بعض تفردات اور بعض اقوال کے حوالے سے یہ بات حضرات کی طرف سے آ رہی ہے۔ جو بھی اس کے قائل ہیں ہم ان کا احترام دل و جان سے کریں گے۔ کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنا، ان کی توہین و تحقیر شریعت میں جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید اگر غلط پرنٹ ہو جائے تو اس کا بھی احترام کرنا ضروری ہے۔ البتہ حکم یہ ہے کہ اس قرآن سے پڑھا نہیں جائے گا، اسے احترام سے الماری میں اٹھا کے رکھ دیا جائے گا۔ ایسے اگر کسی عالم دین سے جمہور سے ہٹی ہوئی کوئی رائے آ جائے جس سے اختلاف اور انتشار پیدا ہو سکتا ہو تو ان صاحب کا دل و جان سے احترام کرنا چاہیے۔ باقی اس رائے کو اور اس بات کو الماری پہ اٹھا کے رکھ دیں گے، اسے عمل میں نہیں لائیں گے۔ چونکہ بعض مرتبہ بعض احباب پوچھتے ہیں کہ فلاں بھی عالم دین ہیں، ان کی بھی رائے ہے، اس پر کیوں عمل نہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا یہ بہترین جواب ہے جو ابھی دیا گیا، احترام کیا جائے گا۔ باقی عمل کے لیے وہی قرآن استعمال کیا جائے گا جو صحیح پرنٹ اور صحیح طبع ہوا ہو۔ آن لائن عید کی نماز کے سلسلے میں جمہور فقہا کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے۔ کئی دارالافتاء میں تحریریں اس پر، فتاویٰ اس پر آ چکی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ جب پڑھی جائے گی تو اتحاد مکان شرط ہے۔ امام اور مقتدی دونوں کی جگہ ایک ہونا چاہیے۔ امام مشرق میں ہے اور مقتدی مغرب میں ہے، امام کسی اور محلے میں، مقتدی کسی اور محلے میں، تو نماز با جماعت کی اجتماعیت کی جو حکمتیں ہیں وہ ساری فوت ہو جائیں گی۔ اس واسطے با جماعت نماز جب پڑھی جائے گی تو اس کے لیے جو شرائط ہیں فقہا نے لکھے ہیں، تقریباً 10 شرائط ہیں، وہ سب پائے جائیں گے تو ہی با جماعت نماز ہو سکتی ہے۔ اسی لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان اختلاف المکان مانع من صحت الاقتداء ولو بلا اشتباہ ولا یصح الاقتداء وان اتحد المکان۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 588۔ یعنی اتحاد مکان بھی ضروری ہے، اور اگر مکان متحد ہے، دونوں ایک ہی جگہ میں ہیں لیکن امام کی حالت کا پتہ نہیں چل رہا ہے، بیچ میں دیوار آڑ ہو گئی اور امام رکوع میں ہے، سجدے میں معلوم نہیں ہو رہا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، تو بھی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا مکان بھی ایک ہونا ضروری ہے اور امام کی حالت سے واقفیت بھی ضروری ہے، ورنہ امام تو نماز سے فارغ ہو چکا، آپ ابھی ایسے ہی کھڑے ہیں منہ لٹکا کے، تو مقصد ہی کیا رہے گا جماعت سے پڑھنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھی جانے کی صورت میں خالی جگہ کو گوارا نہیں فرمایا۔ صف میں نیزے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست فرماتے تھے، سختی سے منع فرماتے، صفیں ٹیڑھی ہو جائیں یا جگہ خالی ہو جائے شیطان داخل ہو جائے گا، دل تمہارے پھر جائیں گے۔ تو جب صفوں میں فاصلہ گوارا نہیں ہے تو پھر محلوں کا فاصلہ کیسے گوارا کر لیا جائے گا؟ امام کسی اور محلے میں، مقتدی کسی اور محلے میں، اور نماز ہو رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اقتداء صحیح ہونے کے لیے امام سے آگے نہیں بڑھے گا مقتدی امام کے پیچھے رہے گا۔ اب اگر جب آن لائن نماز پڑھائی جائے گی، امام صاحب کا محلہ پیچھے آ رہا ہے اور جو آن لائن نماز میں اقتداء کر رہا ہے وہ آگے کے محلے میں رہ رہا ہے، تو امام تو پیچھے ہو گیا اور مقتدی آگے ہو گیا، تو اقتداء کیسے درست ہوگی؟
اور جب ایسی انتشار اور اختلاف والی رائے پھیلائی جائے گی تو اس کا حصی طور پر ایسا ہی اثر پڑنا چاہیے کہ ایسا امام تو پیچھے ہی رہے۔ امام کو تو بہرحال مقتدی سے آگے ہونا چاہیے، لیکن جب آن لائن کی بات ہوگی تو ایسے امام تو پیچھے ہی رہیں گے پھر۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب آن لائن نماز پڑھی جائے گی، خدا نخواستہ درمیان میں انٹرنیٹ کا کنیکشن ختم ہو جائے یا کوئی بھی پرابلم آ جائے تو دوران نماز کیا کریں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ گھروں پر جب عید کی نماز درست نہیں ہے، اب آن لائن نماز درست کیسے کر لی جائے گی؟ یعنی جو حضرات یہ رائے دیتے ہیں کہ آن لائن نماز پڑھی جائے، ان حضرات کی طرف سے یہ رائے بھی آئی کہ گھروں میں عید کی نماز درست نہیں ہوگی۔ عید کی نماز اگر ہوگی تو وہ عیدگاہ میں ہی ہوگی یا مسجد میں ہی ہوگی، گھروں میں نہیں ہوگی۔ اب پھر دوسری رائے یہ آ گئی کہ آن لائن گھروں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جو فقہائے احناف ہیں، مالکیہ ہیں، شافعیہ ہیں، حنابلہ ہیں، ان سب حضرات کے نزدیک اس طرح آن لائن نماز کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے، کسی فقیہ نے اسے درست نہیں کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان بینہ و بین الامام نہر او طریق او صف من النساء فلا صلاۃ لہ۔ شرح صحیح البخاری لابن بطال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 351 کہ امام اور مقتدی کے درمیان اگر نہر کا یا ایک راستے کا فاصلہ ہو گیا کہ جس سے ایک کشتی گزر سکتی ہے، ایک گاڑی گزر سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس طرح اقتدا کر کے نماز پڑھنے والے کی نماز ہی درست نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں جلیل القدر فقیہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مسائل کو امت نے قبول کیا ہے، ایک بڑا علم کا سمندر ہے۔ 20 رکعت تراویح میں سب سے زیادہ ماوا و ملجا آپ ہی ہیں، تو آپ کی بات زیادہ لیے جانے کے قابل ہے، بمقابل اس کے کہ ہم حضرت حسن بصری یا حضرت عروہ، حضرت نقی وغیرہ کے اقوال کو لیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جن حضرات کے اقوال ہیں کہ نماز میں فاصلہ درست ہو سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے حضرت حسن بصری کے اقوال، حضرت عروہ کے، حضرت امام نقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے، ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ، ان سب حضرات کے نظروں سے یہ سب اقوال گزرے ہی ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک یہ اقوال آسمان سے ابھی نازل کیے گئے ہوں، پرانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، موجودہ کتابوں میں بھی ہیں، ان فقہا کی نظروں سے گزرے ہوئے ہیں۔ پھر بھی فقہا نے ان سب اقوال کے باوجود اقتدا کو درست قرار نہیں دیا ہے، تو ہم جن فقہا پر اعتماد کرتے ہیں، جن کے مسائل کو آج تک ہم مانتے آئے ہیں اور جن کی کتابوں پر اعتماد کر کے بہت سے مسائل، عبادات و معاملات کے انہی کے مطابق فتویٰ دیتے اور عمل کرتے آئے ہیں، تو پھر اس مسئلے میں ان فقہا کی آراء اور فتاویٰ کو چھوڑ کر کسی اور متفرد اور منفرد رائے کو اختیار کرنا، یہ انتشار کا سبب بنتا ہے، یہ اجتماعیت کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور بہت اہم نقطے کی بات یہ بھی ہے سمجھنے کی کہ اگر اس طرح آن لائن نماز کی اجازت دے دی جائے اور اس کو عام کیا جائے اور اس کو بڑے شد و مت کے ساتھ اس کو پھیلایا جائے، تو پھر آگے چل کر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہندوستان میں ابھی رمضان کے درمیان میں ہی اذان پر پابندی کی باتیں اٹھی، مسجدیں ویسے بھی بند ہیں، اور پھر آگے چل کے اس طرح کی سہولت شریعت میں اگر خدا نخواستہ شرپسندوں کو معلوم ہو تو پھر وہی مقدمے دائر کریں گے کہ بھئی مسلمانوں کے لیے مسجدیں کیا ضروری ہیں، ان کے پاس تو آن لائن بھی نماز ہو سکتی ہے، تو 5 نمازیں آن لائن ہو جائے، مسجدیں بند کرا دو، اذانیں بند کرا دو، آن لائن نماز پڑھ سکتے ہیں لوگ، ان کے فلاں مولانا نے بتایا ہے۔ تو یہ سارے اختلاف کے وہ مسئلے ہیں جو ہم خود دشمن کے ہاتھ میں کلہاڑی دے رہے ہیں کاٹنے اور کترنے کے لیے، چمن کو اجاڑنے کے لیے۔ مساجد کی ضرورت کیا رہے گی، تالے لگا دیے جائیں، ایسی باتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ مسلک سے ہٹ کر ماحول اور جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں اور دشمنوں کے جن منصوبوں سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے، ان کے لحاظ سے بھی یہ رائے بالکل نامناسب معلوم ہوتی ہے۔ علماء عرب نے بھی بڑی سخت مخالفت کی اور بڑی سخت تردید کی ہے اس رائے کی کہ آن لائن نماز پڑھی جائے،
علماء عرب میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑے وہاں کے فقیہ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے الشرح الممتع، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 298 پر اس رائے کی بڑی سخت تردید فرمائی ہے کہ آن لائن نماز درست نہیں ہوگی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آن لائن نماز پڑھنا ہی ہے تو پھر ہم کسی ہندوستانی عالم کی اقتداء کیوں کریں، ڈائریکٹ حرم کی اور امام مکہ کعبہ کی اور امام مسجد نبوی کے امام کی اقتداء کر لیں، وہاں کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے، تو پھر وہاں اقتداء کر کے ڈائریکٹ وہاں سے، ویسے تو لائیو چلتا ہی ہے وہاں کا جو بھی عمل ہے حرم کا، تو ڈائریکٹ اس سے پڑھ لیں گے، تو یہاں کی نماز کے ثواب کے مقابلے میں تو وہاں کا زیادہ اہم ہے، تو ایسی نادانی تو کوئی آج تک کیا بھی نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ وہاں کا ٹائم الگ رہتا ہے، یہاں کا ٹائم الگ رہتا ہے، جب اتنے ساری الگ الگ باتیں گوارا کر رہے ہیں اپنے بارے میں تو پھر یہ بھی گوارا کر لیا جائے، تو ایسی نامناسب رائے فقہا کے اجتماعیت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، سہولت نہیں ہے، 4 افراد نہیں ہیں، پڑھانے والا نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول کافی ہے کہ عید نہیں ہو سکے تو گھر میں چاش کی نماز پڑھ لو، اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے برابر ثواب دے دیں گے۔ جان بوجھ کر تو عید نہیں چھوڑی جا رہی ہے، کون شخص ایسا ہے رمضان کے 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد کیسا مزہ آتا تھا عید منانے میں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جانے میں کیسی خوشی ہوتی ہے، کپڑے پہن کر بچوں کو ساتھ لے کر کیسی لذت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر کوئی شخص عید کی نماز چھوڑ رہا ہے تو کون مسلمان ہے جو سارا سال نماز نہیں پڑھنے والا ہے وہ بھی عید کی نماز کا اہتمام کرتا ہے؟ اگر ایسی مجبوری میں عید کی نماز چھوڑی جا رہی ہے تو اس کا بدل موجود ہے شریعت میں کہ چاش کی نماز پڑھ لی جائے، اور چاش کی نماز پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، عید کی نماز نہ ہونے کی صورت میں اسے بطور شکرانہ رکھا گیا ہے۔ جب شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو پھر ایک نئی رائے قائم کر انتشار کا ذریعہ بننے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ فقہا نے جو رائے، صحابہ نے جو رائے دی ہے، عید نہ ہونے کی صورت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ چاش پڑھنے کو بول رہے ہیں، وہ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ لائیو اور آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آن لائن نہ نماز درست ہے، آن لائن نہ خطبہ درست ہے۔ عربی خطبہ بھی جو جماعت جہاں پر پڑھی جائے گی گھروں میں 4 افراد کے ساتھ وہاں مستقل خطبہ ہوگا، ہر جماعت کے لیے مستقل خطبہ مسنون ہے، کئی جماعتوں کے لیے ایک خطبہ کافی نہیں ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ لاؤڈ اسپیکر سے ایک خطبہ سب کو سنا دیا جائے اور سب سن لیں اور جماعت اپنے گھر میں انفرادی کر لیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہر جماعت جو گھروں میں پڑھی جائے گی مستقل خطبہ بھی دے گی اور مستقل نماز بھی ادا کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔